جدھر چہرہ کرو ادھر اللہ ہوگا. اللہ رب العزت ہر سمت ہے. یعنی یہ خاص بات آج میں سمجھانا چاہتا ہوں، عقیدے کی ذہن میں رکھ لیں کہ سارے آسمانوں سے اوپر، پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر، عرش سے اوپر، مقام قابہ قوسین تک. اس کا مطلب یہ نہیں، یہ کنسپٹ کبھی شاید آپ میں سے اکثر کو سمجھ میں نہیں ہوگا. یہ اوپر 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 یہ سارے مراحل اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ گئے، اب اللہ کا کوئی محلہ تھا وہاں اس کے محلے میں پہنچ گئے، یا کوئی ایک مکان تھا لا مکان میں جب اللہ پاک جہاں ہوتا ہے. تو اللہ پاک کہیں نہیں ہوتا اور وہ ہر جگہ ہوتا ہے. اللہ پاک کسی جگہ پہ نہیں ہوتا اور اللہ پاک ہر جگہ ہوتا ہے. اللہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، ادھر بھی ہے، زمین پر بھی، آسمان پر بھی، تحت آسمان بھی، فوق آسمان بھی، ہر جگہ اللہ ہے. وہ کسی جہت، کسی سمت، کسی مقام اور کسی جگہ کے لیے اس کے اندر متعین نہیں. پھر اب سوال پیدا ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وہاں کیوں بلایا گیا اللہ پاک کہ دیدار اور مشاہدے کے لیے؟ یہ بڑا ایک دلچسپ بات ہے جو میں سمجھے. اللہ رب العزت نے اپنا اگر دیدار کروانا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اپنے محبوب سے کلام کرنا ہے، تو اپنے دیدار کے لیے، اپنے جلوے کے لیے اور اپنا کلام کروانے کے لیے اسے حاجت نہیں ہے کہ وہ لامکان میں بلائے اور وہاں دیدار کروائے. اور سارے آسمانوں کی کائنات اور سدرۃ المنتہا اور عرش سے اوپر کسی خاص مکان جو لا مکان ہے وہاں لے جائے تو تب دیدار ہوگا. نہیں، اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ نہیں سنا قرآن مجید میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے اللہ پاک نے کوہ طور پر کلام فرمایا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما. کوہ طور پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو اور فرمایا اللہ پاک نے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میری ملاقات کے لیے آ جانا، اور کوہ طور پر جگہ مقرر کی. لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہم نے جو جگہ ملاقات کے لیے اور وقت مقرر کیا تھا وہاں موسیٰ آ گئے. خاص بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ سے ملاقات، ہم کلامی کے لیے اور بات کرنے کے لیے جو جگہ، جو وقت اور جگہ مقرر کی تھی وہاں موسیٰ آ گیا. اور وہ کون سی تھی؟ کوہ طور پر. تو موسیٰ علیہ السلام، یہ معراج تھا موسیٰ علیہ السلام کا. یاد رکھ لیں، معراج کے لیے عالم مکان سے نکلنا اور عالم لا مکان میں سدرۃ المنتہا اور عرش سے اوپر جا کے ملنا، یہ اس کا تقاضا نہیں تھا آقا علیہ السلام کہ اس معراج. یہ تقاضا اللہ رب العزت کے لیے نہیں تھا، وہ اس کا محتاج نہیں ہے. اس نے کلام کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے طور کی چوٹی پر کلام فرمایا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام سنا تو وہیں درخواست کر دی مجھے اپنا دیدار بھی کروا دے. تو آپ دیکھیے نا، تو فرمایا لن ترانی، کہ اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تیرے پاس استعداد اور صلاحیت نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے کہ مجھے دیکھے، لیکن میں اپنی تجلی طور پہ کرتا ہوں. تو قرآن مجید میں فلما تجلی ربہ، تو اللہ پاک نے تجلی بھی فرما دی، وہ بھی طور پر فرما دی. تو سوال یہ ہے، ثابت ہو گیا قرآن مجید کی نص سے کہ اللہ نے اپنا جلوہ ہی کو تجلی کہتے ہیں. پوری ذات حق کا تو کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اللہ کی پوری ذات کا ادراک نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اپنی تجلی بھی فرما دی، جس سے طور جل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی تجلی کے اثر سے بے ہوش ہو گئے. تو دیکھیے دونوں کام ہو گئے، تجلی بھی کر دی اور کلام بھی کر دیا اور کوہ طور پر کر دیا. تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کی تو کوئی ایک جگہ تو ہے نہیں، ہر شے کا وہ، ہر مقام کا وہ خالق ہے. اور اگر کسی کو علوف دینا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو علوف دیا، آسمان، چوتھے آسمان پہ اٹھا دیا. ادریس علیہ السلام کو علوف دے دیا، اوپر اٹھا دیا. مقصد بات کا یہ ہے کہ اب یہ قرآن مجید کی نص سے بھی ثابت ہو گیا. اور میں نے ایک عقیدے کی بات بھی کر دی کہ
کوئی ایک جگہ مختص نہیں ہے اللہ رب العزت کے لیے، وہ اس سے پاک ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کیوں لے جایا گیا؟ وہ اللہ پاک کی ضرورت نہیں تھی، وہ دنیا کو حضور علیہ السلام کا شرف اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی عظمت دکھانی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو یہاں بھی چاہتا تو حضور سے ہم کلام بھی ہو جاتا، مکہ میں ہی، حرم کعبہ میں ہی۔ اگر حضرت موسیٰ سے کوہ طور کی چوٹی پر اللہ ہم کلام ہو سکتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حرم کعبہ میں ہم کلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور حرم کعبہ میں ہی اپنی تجلی سے آقا علیہ السلام کو نواز کیوں نہیں سکتا؟ یہاں جبرائیل امین کو بھیج کر اور براق بھیج کر اور اوپر معراج، اسراء اور معراج کر کے اس جگہ تک لے جانا جہاں جگہیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ضرورت اللہ رب العزت کی نہیں تھی۔ دنیا کو بتانا تھا کہ میرا مصطفیٰ ساری کائنات سے بلند ہے، کل مکان و لا مکان سے بلند ہے۔ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے اس کو جو نام بھی میں نے رکھے ہیں اس کے لیے، یا جو نام تم کہتے ہو رکھتے ہو، کائنات ارضی ہے، کائنات سماوی ہے، 7 آسمان ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، مقام عرش ہے، اور بالائے عرش ہے، پھر مکان ختم ہوتا ہے، لا مکان ہے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرا مصطفیٰ اس سے بھی بلند ہے، ہر چیز اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اصل اس جگہ لے جا کر اپنی تجلی، اپنا دیدار کروانا اور کلام کرنے کا مقصد آقا علیہ السلام کا مرتبہ کائنات کو دکھانا تھا اور آپ کو اس بلند رتبے تک پہنچانا تھا۔ تو لا مقام میں لے جا کے وہ جو معراج کے سفر کا انتہا کرنا صرف آقا علیہ السلام کا مرتبہ دکھانے کے لیے، ورنہ وہی کام خود کعبہ شریف کے حرم میں ہی ہو سکتا، حضرت ام ہانی کے گھر میں ہی ہو جاتا۔ اب کوہ طور کو کون سا اختصاص حاصل ہے جو وہاں ہو سکتا ہے وہ یہاں کعبۃ اللہ میں نہیں ہو سکتا؟ یہ بات تو یہ سمجھ گئے آپ کہ سب سے بڑا یہ معجزہ آقا علیہ السلام کا یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا کہ وہ جسم و روح کے ساتھ تمہاری ساری مادی، ناسوتی اور لاہوتی کائنات کو کراس کر کے اس جگہ چلے گئے جہاں مکان بھی نہیں، جسے آپ لا مکان کہتے ہیں۔ اس کے بعد رہ گیا مجھ سے ہم کلام ہونا اور میرا دیدار کرنا، وہ تو اس کے لیے وہ جگہ ضروری نہیں تھی، مگر مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے ضروری تھا۔ یہ وہ معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا، اور اس معجزے کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔